بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا ناول پرنس ونچل، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر میرا چینل کہانی گھر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کیا تم نے واقعی کوئی باڈی گارڈ رکھا ہوا ہے؟ شیلا نے عمران سے پوچھا۔ ہاں، مگر صرف رات کے لیے، کیونکہ رات ہوتے ہی مجھے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آج تو سمندر کے کنارے بھی جانا ہے، اور سمندر سے تو مجھے دن میں بھی ہول آتا ہے۔ عمران نے بڑی معصومیت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ ابھی دونوں کو کافی پیے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ شیلا چونک پڑی۔ اس نے کیفے کے دروازے پر ایک لمبے تڑنگے گینڈے نما حبشی کو دیکھا، جس نے خاکی وردی پہنی ہوئی تھی اور جس کے دونوں پہلوؤں میں لگے ہوئے ہولسٹروں میں ریوالور صاف نظر آ رہے تھے۔ میرا باڈی گارڈ آ گیا۔ دیکھا کتنا اچھا باڈی گارڈ ہے، میرے ابا جان نے مجھے تحفے کے طور پہ دیا ہے، عمران نے خوشی سے کلکاریاں مارتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی بچہ دوسرے کو اپنا دل پسند تحفہ دکھا رہا ہو۔ حبشی نے کیفے کے دروازے پر رک کر ایک لمحے کے لیے تمام ہال پر نظریں دوڑائیں اور پھر وہ تیر کی طرح عمران کی طرف بڑھنے لگا۔ ہال میں بیٹھے ہوئے تمام افراد اس گرانڈیل حبشی کو دیکھ کر قدرے خوف زدہ ہو گئے تھے، کیونکہ اس کے حال میں داخل ہوتے ہی یکلخت حال پر موت کی سی خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ عمران کے قریب پہنچ کر حبشی نے عمران کو زوردار سلیوٹ کیا اور پھر عمران کی کرسی کے پیچھے تن کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا ایک ہاتھ ریوالور کے دستے پر تھا اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی ریوالور نکال کر بے تحاشا فائرنگ شروع کر دے گا۔ یہ میرا باڈی گارڈ جوزف ہے، اور یہ مس شیلا۔ عمران نے شیلا اور جوزف کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ جوزف نے ایک اچٹتی ہوئی نظر شیلا پر ڈالی اور پھر سیدھا ہو گیا، اور پھر شیلا بیچاری مروب ہو کر رہ گئی۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اس احمق نوجوان کا اتنا گرانڈیل باڈی گارڈ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اسے یقین آ گیا تھا کہ یہ نوجوان واقعی کسی ریاست کا پرنس ہے۔ چنانچہ یہ خیال آتے ہی شیلا کے دل میں عمران کے متعلق پسندیدگی کے جذبات ابھر آئے۔ ظاہر ہے ایسے احمق مالدار پرنس لڑکیوں کے شروع سے ہی آئیڈیل رہے ہیں، اس میں بیچاری شیلا کا کیا قصور۔ چلو شیلا، لگژری بیچ، میرا خیال ہے کہ پکنک کا وقت ہو گیا ہے۔ عمران نے جیب سے ایک بڑا سا نوٹ نکال کر کافی دان کے نیچے رکھتے ہوئے کہا، اور پھر وہ شیلا کا ہاتھ پکڑے گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ جوزف بڑے باروب انداز میں اس کے پیچھے چل رہا تھا، اور حال میں موجود ہر فرد آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کیفے سے باہر نکل کر جیسے ہی عمران اپنی کار کی طرف بڑھا، شیلا نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، اچھا پرنس، میرے پاس اپنی کار ہے، اب پکنک پر ہی ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیں۔ ارے گولی مارو کار کو، یہیں رہنے دو، تم میرے ساتھ چلو، عمران نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ نہیں پرنس، میں نے ایک ضروری کام کرنا ہے، اس کے بعد میں بیچ لگژری پہنچ جاؤں گی، مجھے اجازت دو، شیلا نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، پھر میں تمہاری کار میں بیٹھ جاتا ہوں، میں تم سے جدا نہیں ہونا چاہتا، تم مجھے بے حد پسند آئی ہو، میں ضرور پرنس ونچل کو ووٹ دے کر تمہیں حاصل کر لوں گا، تم بے فکر رہو، عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ مکمل طور پر شیلا پر لٹو ہو چکا ہو۔ اور پھر شیلا نے اکیلے جانے پر کافی اصرار کیا، مگر عمران بھلا کہاں باز آتا تھا، وہ اس کی کار میں بیٹھ گیا۔ جوزف کو اس نے اپنی کار لے آنے کا حکم دیا، مجبوراً شیلا کو ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنی پڑی۔ اس دوران عمران اپنا کام کر چکا تھا۔ اس کا ہاتھ کوٹ کی جیب سے باہر آیا اور اس نے ایک ماچس جتنا باکس ڈیش بورڈ کے نیچے چپکا دیا۔ پھر جیسے ہی شیلا نے کار موڑی، اچانک عمران چیخ پڑا، ارے ارے کار روکو، مجھے یاد آ گیا، عمران نے کہا، اور شیلا نے گھبرا کر زور سے بریک ماری۔ کیا یاد آ گیا؟ شیلا نے جھنجھلا کر پوچھا۔ مجھے یاد آ گیا ہے کہ میں نے ابھی تک منہ نہیں دھویا، میں رات کو منہ دھوئے بغیر باہر نہیں نکلتا، عمران نے دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے کہا، اور شیلا اس طرح آسانی سے جان چھوٹ جانے پر دل ہی دل میں خوش ہو گئی۔ اچھا ڈیئر، پھر سمندر کے کنارے ملاقات ہوگی، اوکے بائے بائے، عمران نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اپنی کار کی طرف مڑ گیا۔ شیلا نے اپنی کار آگے بڑھا دی۔ عمران کو کار کی طرف آتے دیکھ کر جوزف ڈرائیونگ سیٹ سے ہٹ گیا۔ عمران نے دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔
باس، آپ اس چڑیل کو کیوں اتنی لفٹ دے رہے ہیں؟ جوزف نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ارے تمہیں چڑیل لگ رہی ہے؟ اتنی خوبصورت اور سمارٹ اور ذہین لڑکی ہے۔ کیا خیال ہے جوزف، اس سے شادی نہ کر لو؟ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ خداوند جوشو آپ پر رحم کریں، آپ کے ستارے ضرور گردش میں آ گئے ہیں، جوزف نے خوفزدہ لہجے میں آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، حرکت میں آ کر گردش تو کریں گے۔ مدت سے ستارے جام ہوئے پڑے ہیں، حرکت میں برکت ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر ڈیش بورڈ کا ایک بٹن دبا کر کار آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دور آگے جانے کے بعد اس نے کار بائیں طرف موڑی اور پھر اس نے بیک مرر پر نظر ڈالی تو اسے دور شیلا کی کار اپنے پیچھے آتی نظر آئی۔ اس کے چہرے پر پر اسرار سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ اسی لمحے اچانک ڈیش بورڈ سے ایک آواز گونجی، ہیلو ہیلو، شیلا کالنگ اوور، وائٹ فاکس اوور۔ یہ آواز شیلا کی تھی، اور آواز سنتے ہی عمران نے مسکرا کر جوزف کی طرف دیکھا، اور اب جوزف کی سمجھ میں تمام بات آ گئی۔ چنانچہ جوزف نے دانت نکال دیے۔ عمران کا شیلا کو لفٹ دینے کا مقصد اب اسے بخوبی سمجھ آ گیا تھا۔ یس، وائٹ فاکس اسپیکنگ، اوور۔ دوسری طرف سے ایک کرخت آواز سنائی دی، باس میں پرنس کے تعاقب میں ہوں۔ درمیان میں پرنس ایک کیفے میں بیٹھ گیا تھا، میں بھی اس کے ساتھ وہیں تھی۔ ویسے ایک بات ہے باس، یہ پرنس انتہائی بھولا بھالا اور احمق انسان ہے، یہ ہمارے لیے خطرناک کیسے ہو سکتا ہے؟ اوور، شیلا کی آواز سنائی دی۔ تو تم بھی اس کی معصومیت کا شکار ہو گئیں۔ شیلا، یہ بات یاد رکھو کہ یہ پرنس بظاہر جتنا احمق اور بھولا بھالا معلوم ہوتا ہے، دراصل اتنا ہی خطرناک اور عیار ہے۔ اس ملک میں بڑے بڑے جفاوری مجرم آئے اور اس کے ہاتھوں اپنی گردنیں توڑوا بیٹھے، اس لیے اس ملک میں آتے ساتھ ہی میں نے سب سے پہلے اس کا بندوبست کرنے کا پروگرام بنایا ہے، اس کے بعد اصل مشن پر کام کروں گا۔ اوور، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ یہ بات ہے تو پھر کیوں نہ باس اسے گولی مار دی جائے، خواہ مخواہ اتنا بکھیڑا پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اوور، شیلا کی سنجیدگی سے بھرپور آواز سنائی دی۔ اوہو، ایسی حرکت نہ کرنا، ورنہ وہ چکنا ہو جائے گا اور پھر ہمیں یقیناً مشن میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں بے خبری میں اسے مارنا چاہتا ہوں۔ اوور، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ ایز یو لائک باس، اوور، شیلا نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اوکے، ویسے اب تم ہیڈ کوارٹر آ جاؤ، اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ چکنا ہو جائے گا، میں اس کا کوئی اور بندوبست کرتا ہوں۔ اوور اینڈ آل، وائٹ فاکس نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کار کی سپیڈ اور بڑھا دی۔ یہ سڑک کافی دور تک سیدھی چلی گئی تھی، اس لیے اسے یقین تھا کہ شیلا بغیر رکے اس کے پیچھے آئے گی۔ چنانچہ اس نے کار کی سپیڈ بڑھا دی اور پھر سڑک کے موڑ کے قریب پہنچتے ہی اس نے پوری قوت سے کار کو دائیں طرف گھمایا اور ایک گلی میں لیتا چلا گیا۔ جلد ہی 2-4 گلیوں سے کار نکال کر وہ ایک اور سڑک پر آ گیا۔ اب وہ اپنا تعاقب کرنے والوں کو جھٹک چکا تھا۔ چنانچہ اس نے کار بڑے اطمینان سے اپنے فلیٹ کی طرف موڑ دی۔ کار گراج میں کھڑی کر کے وہ جوزف کو لیے سیڑھیاں چڑھتا ہوا چلا گیا۔ پہلی ہی بیل پر سلیمان نے دروازہ کھول دیا اور پھر جوزف کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر تیوریاں چڑھ گئیں۔ عمران سیدھا ٹیلی فون کی طرف لپکا اور پھر اس نے سر سلطان کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جلد ہی رابطہ قائم ہو گیا۔ سلطان اسپیکنگ، دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ میں عمران بول رہا ہوں جناب، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کمال ہے، عمران اور اتنی سنجیدگی سے بات کرے، خیریت ہے؟ دوسری طرف سے سر سلطان نے تعجب آمیز لہجے میں جواب دیا۔ ہاں، ایک ضروری کام ہے۔ پہلے تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ احمقان کلب کی صدارت کے لیے جرمنی سے ایک شخص پرنس ونچل آیا ہے، اس کا کیا حدود اربا ہے، تمام تفصیلات مجھے کل چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل ہماری حکومت کسی دوسرے ملک سے کوئی خفیہ سمجھوتا تو نہیں کر رہی؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں تو، ایسی تو کوئی بات نہیں، سر سلطان نے جواب دیا۔ کیا آپ کو مکمل یقین ہے؟ عمران نے زور دے کر پوچھا۔ ہاں بیٹے، میں وزارت خارجہ کا سیکرٹری ہوں، میرے نوٹس میں آئے بغیر معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سر سلطان نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ اوکے، پھر آپ پرنس ونچل کے متعلق تمام قوائف مکمل کر کے مجھے کل تک دے دیں، یہ بے حد ضروری ہے، عمران نے جواب دیا۔ کیا کوئی چکر چل گیا ہے؟ مجھے تو بتلاؤ، سر سلطان نے سوال کیا۔ نہیں جناب، اور تو کوئی چکر نہیں ہے، دراصل احمقان کلب نے احمق اعظم کے الیکشن کروانے ہیں، جس میں میرے مقابلے میں وہ پرنس ونچل بھی ہے، اور آپ جانتے ہیں میرے مقابلے میں وہ کیسے احمق اعظم بن سکتا ہے۔ میں اسے کلب کے ممبران کے سامنے
عقل مند اعظم ثابت کر دوں گا اور اس طرح وہ الیکشن ہار جائے گا، بس اتنی سی بات ہے۔ عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا، تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے؟ اچھا، میں کل تمام کوائف بتا دوں گا، سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چلو جوزف، اب ذرا سمندر کے کنارے پکنک منائیں۔ عمران نے دروازے میں اٹینشن کھڑے جوزف سے کہا اور جوزف نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران کے گیٹ پاس کرنے کے بعد بلیک زیرو نے ریسیور اٹھا کر جولیا کو احکامات دینے شروع کر دیے۔ ان احکامات سے فارغ ہو کر وہ دوبارہ فائل کھول کر بیٹھ گیا۔ فائل میں ونچل کے متعلق گو بے حد مختصر سے کوائف تھے، مگر جتنے کوائف تھے ان سے ہی صاف ظاہر تھا کہ یہ مجرم انتہائی خطرناک اور عیار ہے۔ بلیک زیرو سوچنے لگا کہ نہ جانے یہ پرنس ونچل اس ملک میں کس مقصد سے آیا ہے۔ اس کا تو جی چاہتا تھا کہ پرنس ونچل کو اغوا کر کے یہاں لے آئے اور پھر اس پر تشدد کر کے سب کچھ معلوم کر لے، یا پھر اسے گولی سے اڑا دے، مگر وہ عمران کی وجہ سے مجبور تھا۔ عمران اس بات کا قائل نہیں تھا۔ وہ اس وقت تک مجرم پر ہاتھ نہیں ڈالتا تھا جب تک وہ اسے رنگے ہاتھوں نہ پکڑ لے، اور ظاہر ہے کہ صرف پرنس ونچل کو پکڑ لینے کے بعد چاہے وہ کچھ بھی کیوں نہ کہے اس کے جرم کا کوئی ثبوت نہیں ملے گا۔ اور پھر اسے معلوم تھا کہ ایسے مجرم باقاعدہ قانونی ذرائع سے ملک میں آتے ہیں تاکہ ان کا سفارت خانہ انہیں قانونی تحفظ دے سکے۔ چنانچہ بغیر کسی ثبوت کے اسے پکڑ لینے میں سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا تھا کہ اس ملک سے تعلقات بگڑ بھی سکتے تھے۔ اس لیے عمران کا طریقہ کار ٹھیک ہی تھا۔ ابھی وہ اسی سوچ بچار میں گم تھا کہ اچانک کمرہ سیٹی کی تیز آواز سے گونج اٹھا اور بلیک زیرو سیٹی کی آواز سنتے ہی بری طرح چونک پڑا۔ اس نے پھرتی سے فائل بند کر کے دراز میں ڈالی اور میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی کمرے کی دیوار پر لگی ہوئی اسکرین روشن ہو گئی اور پھر اسکرین پر اسے دانش منزل کی عقبی دیوار کا منظر نظر آنے لگا جس پر دو آدمی کمند لگا کر چڑھ رہے تھے۔ بلیک زیرو کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ خاموشی سے اسکرین پر ان کی کارکردگی دیکھتا رہا۔ دیوار پر چڑھ کر ان دونوں نے چھلانگ لگائی اور اندر کود گئے۔ اب وہ بڑی احتیاط سے آگے بڑھ رہے تھے۔ دونوں نے ہاتھوں میں ریوالور پکڑے ہوئے تھے اور ان کا رخ مین عمارت کی طرف تھا۔ جب وہ عمارت کے قریب پہنچے تو بلیک زیرو نے ایک اور بٹن دبا دیا اور پھر بھاری بھرکم آواز میں کہا، ریوالور پھینک کر ہاتھ اٹھا لو ورنہ بھون دیے جاؤ گے۔ دوسرے لمحے اس نے ان دونوں کو بری طرح ٹھٹکتے ہوئے دیکھا۔ وہ بڑی تیزی سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے اور پھر انہوں نے اندازاً ایک طرف فائر بھی کر دیے، مگر ظاہر ہے کہ وہ کسے مارتے۔ بلیک زیرو اٹھ کر تیزی سے ایک الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے ایک چھوٹی سی بندوق نما مشین اٹھا کر میز پر رکھی اور پھر اس کی نال کا سرا اس نے میز پر لگے ہوئے ایک پلگ میں فٹ کر دیا۔ مشین کے اوپر ایک چھوٹا سا ڈائل لگا ہوا تھا۔ بلیک زیرو نے اس کی سوئیاں ادھر ادھر گھما کر سیٹ کی، پھر مشین کے اوپر لگے ہوئے سرخ رنگ کے بٹن پر انگلی رکھ کر سکرین کو دیکھنے لگا۔ وہ دونوں اب برآمدے کے ستونوں کی آڑ میں چھپ کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ بلیک زیرو نے ڈائل کی ایک سوئی کو 2 ہندسے سے آگے کیا اور پھر بٹن دبا دیا۔ بٹن دبنے کے چند ہی منٹ بعد اس نے ان دونوں کو لڑکھڑاتے دیکھا اور چند لمحوں بعد وہ دونوں وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ ریوالور ان کے ہاتھوں سے نکل کر دور جا گرے۔ بلیک زیرو نے پلگ سے نال کا سرا باہر نکالا اور پھر مشین دوبارہ الماری میں رکھ دی۔ میز کی دراز کھول کر اس نے اپنا مخصوص نکال کر منہ پر چڑھایا اور پھر آپریشن روم سے باہر نکل آیا۔ چند لمحوں بعد وہ ان دونوں کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے باری باری دونوں کو کندھے پر لاد کر مخصوص کمرے میں پہنچایا اور پھر ان کی تلاشی لینے لگا، مگر سوائے ان ریوالوروں کے جو باہر پڑے تھے ان کے پاس سے اور کوئی چیز برآمد نہ ہوئی۔ چنانچہ وہ مطمئن ہو کر اس نے مخصوص کمرے کا دروازہ بند کیا اور ریوالور اٹھا کر دوبارہ آپریشن روم میں آ گیا۔ ریوالوروں کے چیمبر کھول کر اس نے چیک کیا۔ دونوں ریوالور گولیوں سے پر تھے۔ ریوالور اس نے ایک الماری کے خانے میں ڈال دیے اور پھر خود آپریشن روم سے نکل کر مخصوص کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مخصوص کمرے کا دروازہ کھول کر جب وہ اندر داخل ہوا تو وہ دونوں بے ہوش ہی پڑے تھے۔ بلیک زیرو کو معلوم تھا کہ کاسمک ریز کا شکار ہونے والا اس وقت تک ہوش میں نہیں آ سکتا جب تک اسے اینٹی ڈاٹ نہ دیا جائے۔ چنانچہ وہ الماری کی طرف بڑھا۔ بٹن دبا کر اس نے الماری کے پٹ کھولے اور پھر اس میں سے ایک بوتل اور سرنج نکالی۔ بوتل میں موجود زرد رنگ کے سیال کو ایک سرنج میں بھر کر وہ ایک آدمی کی طرف بڑھا اور پھر اس نے وہ سیال اس کے بازو میں انجیکٹ کر دیا اور سرنج دوبارہ الماری میں رکھ کر بٹن دبا دیا۔ خفیہ الماری کی جگہ اب سپاٹ دیوار ابھر آئی تھی۔
بلیک زیرو کمرے کے کونے میں رکھی ہوئی کرسی پر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ وہ اس آدمی کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ تقریباً 5 منٹ کے بعد اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ پہلے چند لمحے تو وہ خالی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب اس کی آنکھوں میں شعور کی چمک ابھر آئی تھی، اور پھر جب اس نے سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے نقاب پوش بلیک زیرو کو دیکھا تو اس نے بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھا۔ کون ہو تم اور میں یہاں کیسے آیا ہوں؟ اس نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بے حد جارحانہ تھا، مگر بلیک زیرو اسی طرح اطمینان سے کرسی پر بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ نوجوان، تم اس وقت میری قید میں ہو۔ گو تم سے شرافت کی امید تو نہیں، مگر پھر بھی میں تم سے یہی کہوں گا کہ تم شرافت سے میرے سوالوں کے صحیح جواب دو۔ بلیک زیرو نے انتہائی سرد لہجے میں اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ نوجوان چند لمحے بڑے گہرے انداز میں بلیک زیرو کو دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر بڑی پراسرار سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ اگر میں تمہارے سوالوں کا جواب نہ دوں تو؟ نوجوان نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ مجھے تم سے اسی جواب کی توقع تھی۔ بہرحال تمام حجت کرنا میرا فرض تھا۔ جہاں تک سوالوں کے جواب کا تعلق ہے وہ تو تمہیں دینے ہی ہوں گے۔ بلیک زیرو نے اسی طرح سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ بلیک زیرو کی بات ختم ہوتی، نوجوان نے اچانک بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر بلیک زیرو پر چھلانگ لگا دی۔ بلیک زیرو کسی ایسی صورتحال سے نپٹنے کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ اس نے بیٹھے بیٹھے صرف اپنی ٹانگ آگے کر دی اور نوجوان اس طرح اچھل کر کمرے کی پچھلی دیوار سے جا ٹکرایا جیسے گیند دیوار سے ٹکرا کر واپس آتی ہے، اور اسی لمحے بلیک زیرو اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نوجوان دیوار سے ٹکرا کر دوبارہ اٹھا اور اس نے ایک بار پھر بلیک زیرو پر چھلانگ لگا دی۔ اس کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو، مگر ابھی وہ آدھے ہی راستے میں ہوگا کہ بلیک زیرو نے بڑی پھرتی سے کرسی کے پائے پر ایڑی کو ٹھوکر ماری اور کمرے کے درمیان میں موجود شیشے کی دیوار گرتی چلی گئی۔ وہ نوجوان اس دیوار سے ٹکرایا اور دوسرا لمحہ بلیک زیرو کے دماغ میں بھی بم بن کر پھٹا، کیونکہ جیسے ہی نوجوان دیوار سے ٹکرا کر نیچے گرا، ایک کان پھاڑ دھماکہ ہوا اور بلیک زیرو کو یوں محسوس ہوا جیسے کمرہ ٹکڑوں میں تبدیل ہو کر اس کے اوپر آ رہا ہو۔ بلیک زیرو بھی اس اچانک ہولناک دھماکے سے منہ کے پل فرش پر گر گیا اور دوسرے لمحے اس پر شیشوں کی کرچیوں اور ملبے کی جیسے بارش ہو گئی اور بلیک زیرو کے دماغ میں جیسے اندھیرے پھیلتے چلے گئے۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہی ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ یہ ایک کافی بڑا کمرہ تھا جس کے درمیان میں رکھی ہوئی وسیع و عریض میز کے پیچھے پرنس ونچل بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر سنجیدگی کی دبیز تہ چڑھی ہوئی تھی، آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ وہ میز پر رکھی ہوئی ایک بڑی سی مشین کو بغور دیکھ رہا تھا۔ مشین پر ایک چھوٹی سی سکرین فٹ تھی۔ سکرین پر 2 آدمیوں کے دیوار پر چڑھنے کا منظر نظر آ رہا تھا۔ وہ دونوں آدمی دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کود گئے اور اب وہ احتیاط سے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کا رخ اصل عمارت کی طرف تھا، مگر اصل عمارت معلوم ہوتا تھا کہ قطعی خالی پڑی ہے۔ گو یہ عمارت کافی بڑی تھی مگر تمام دروازے بند تھے اور وہاں دور دور تک کوئی چوکیدار نظر نہیں آ رہا تھا۔ مگر دوسرے ہی لمحے ان آدمیوں کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی چونک پڑا، کیونکہ عمارت میں سے ایک آواز گونجدار سنائی دی، ریوالور پھینک کر ہاتھ اٹھا دو ورنہ بھون دیے جاؤ گے۔ بولنے والے کا لہجہ بے حد سرد تھا اور لہجے سے ہی صاف عیاں تھا کہ کہنے والا جو کچھ کہہ رہا ہے اس پر عمل بھی کر گزرے گا۔ دونوں آدمیوں نے ریوالور نہیں پھینکے بلکہ بھاگ کر ان دونوں نے ستونوں کی آڑ لی اور پرنس ونچل ان دونوں کی بہادری پر دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ یہ آدمی اس کے خاص الخاص آدمی تھے اور اس قسم کے کاموں میں مہارت کا درجہ رکھتے تھے، مگر اس آواز کے بعد اور کوئی آواز سنائی نہ دی اور چند لمحے پر اسرار سی خاموشی طاری رہی۔ پرنس ونچل بھی حیران تھا کہ بولنے والے نے نہ ہی کوئی وار کیا اور نہ ہی دوبارہ بولا ہے۔ ابھی وہ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک وہ بری طرح اچھل پڑا، کیونکہ اس نے دونوں کو اچانک ہوا میں لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا اور پھر دونوں فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں سے ریوالور نکل کر دور جا گرے۔ پرنس ونچل کی پیشانی پر شکنیں ابھر آئیں۔ ان دونوں کے اس طرح اچانک بے ہوش ہو کر گر جانے سے صاف ظاہر تھا کہ یہ عمارت بے حد اہمیت کی حامل ہے۔ وہ خاموش بیٹھا انتظار کرتا رہا۔ اسے یقین تھا کہ ان کی بے ہوشی کے بعد کوئی نہ کوئی ضرور سامنے آئے گا
اور وہی ہوا۔ چند منٹ بعد اس نے ایک لمبے تڑنگے نقاب پوش کو برآمدے سے نکل کر ان کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ پھر نقاب پوش نے جھک کر باری باری ان دونوں کو کندھے پر لادا اور ایک کمرے میں ڈال کر دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ اس کے بعد اس نے دونوں کے ریوالور اٹھائے اور دوبارہ جدھر سے آیا تھا ادھر جانے لگا۔ پرنس ونچل نے مشین پر لگا ہوا ایک ہینڈل گھمایا اور اب منظر نقاب پوش کے ساتھ ساتھ بدلتا جا رہا تھا۔ نقاب پوش نے برآمدے کے آخری کونے میں رک کر دیوار پر ہاتھ پھیرا اور وہاں خود ایک دروازہ پیدا ہو گیا اور نقاب پوش سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ پھر اس نے سیڑھیوں کے اختتام پر ایک اور دروازہ کھولا اور وہ ایک کافی بڑے کمرے میں تھا جس کے درمیان میں ایک بڑی سی دیوار موجود تھی اور دیوار پر ایک کافی بڑی اسکرین فٹ تھی۔ نقاب پوش نے میز کے قریب پہنچ کر دونوں ریوالوروں کے چیمبر کھول کر دیکھے اور پھر انہیں بند کر کے اس نے ایک الماری میں ڈال دیا اور الماری بند کر دی۔ جیسے ہی الماری بند ہوئی اس کے ساتھ ہی لگی ہوئی مشین کی سکرین بھی بند ہو گئی۔ پرنس ونچل نے تیزی سے مشین پر لگے ہوئے 3 مختلف بٹن دبائے اور سکرین ایک بار پھر روشن ہو گئی۔ نقاب پوش کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا سکرین دوبارہ تاریک ہو گئی۔ پرنس ونچل نے ایک بار پھر مختلف بٹن دبائے اور پھر جیسے ہی اس نے ایک ہینڈل دبایا سکرین پر ایک بار پھر اس کمرے کا منظر نظر آنے لگا جس میں وہ دونوں حملہ آور بے ہوش پڑے تھے۔ پرنس ونچل خاموش بیٹھا انہیں دیکھتا رہا۔ تقریباً 10 منٹ بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی نقاب پوش کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور پھر ایک دیوار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جیسے ہی اس نے دیوار پر ہاتھ پھیرا سپاٹ دیوار میں ایک الماری نمودار ہو گئی۔ نقاب پوش نے الماری کے پٹ کھولے اور پھر اس میں سے ایک بوتل اور سرنج نکالی۔ بوتل میں زرد رنگ کا سیال موجود تھا۔ نقاب پوش نے سرنج اس سیال سے بھری اور پھر وہ سیال بے ہوش پڑے ایک آدمی کے بازو میں انجیکٹ کر دیا۔ سرنج اس نے دوبارہ الماری میں رکھی اور الماری دیوار میں غائب ہو گئی۔ اب نقاب پوش کمرے کے کونے میں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد انجیکشن شدہ آدمی ہوش میں آ گیا اور پھر جیسے ہی وہ نقاب پوش بولا پرنس ونچل بری طرح چونک پڑا۔ اس نے جب سے نقاب پوش کو دیکھا تھا اس کے ذہن میں ایک خیال شک پکڑ گیا تھا، مگر اب جیسے ہی نقاب پوش نے بات کی تھی اس کا شک یقین کی صورت اختیار کر گیا۔ اس نے بڑی پھرتی سے میز کی دراز کھولی اور ایک چھوٹا سا ٹیپ ریکارڈ نکال کر میز پر رکھا اور اس کا بٹن دبایا۔ ٹیپ سے ایک باوقار اور مخصوص سی آواز ابھری، X2 اسپیکنگ۔ بار بار یہی فکرہ ٹیپ پر چلتا رہا۔ پرنس ونچل نقاب پوش کی گفتگو اور ٹیپ کی آواز کا موازنہ کرتا رہا اور چند لمحوں بعد اسے یقین ہو گیا کہ یہی نقاب پوش سیکرٹ سروس کا X2 ہے جس کی پوری دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے۔ پرنس ونچل کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ ایک بہت بڑی کامیابی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے ٹیپ کا بٹن آف کیا اور سکرین کو پوری توجہ سے دیکھنے لگا۔ اسی لمحے نوجوان نے X2 پر چھلانگ لگا دی، مگر X2 نے لات آگے بڑھا دی اور نوجوان اچھل کر پچھلی دیوار سے جا ٹکرایا۔ اب تم چھٹی کرو X2، تمہاری موت پرنس ونچل کے ہاتھوں ہی لکھی ہوئی تھی۔ پرنس ونچل زہریلے لہجے میں بڑبڑایا اور اس نے مشین پر لگے ہوئے 2 بٹنوں پر انگلی رکھ دی۔ نوجوان نے کھڑے ہو کر دوبارہ X2 پر چھلانگ لگانے کی تیاری کی اور پھر جیسے ہی وہ ہوا میں بلند ہوا پرنس ونچل نے دونوں بٹن پوری قوت سے دبا دیے اور دوسرے لمحے ایک خوفناک دھماکے کی آواز بلند ہوئی اور اس کے ساتھ ہی سکرین تاریک ہو گئی۔ وہ مارا، پرنس ونچل عظیم ہے۔ پرنس ونچل خوشی سے اچھل کھڑا ہوا اور اس نے بٹن دبا کر مشین آف کر دی۔ اسے X2 کے ختم ہونے کا مکمل یقین تھا کیونکہ ان دونوں آدمیوں کے جسموں پر 2 طاقتور ویژن وائرلیس بم آپریشن کر کے پہلے سے ڈال دیے گئے تھے۔ ان ویژن بموں کی وجہ سے مشین پر تمام منظر نظر آ رہے تھے۔ اسے یقین تھا کہ جیسے ہی نمبر 11 چھلانگ لگا کر X2 کے قریب پہنچا ہوگا بم پھٹ گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی نمبر 6 کے جسم میں موجود بم بھی پھٹ گیا ہوگا۔ چنانچہ ان دونوں کے ساتھ ساتھ کمرے اور X2 کے جسم کے پرخچے بھی اڑ گئے ہوں گے۔ اس نے مختلف بٹن دبا کر اور ہینڈل کو دائیں بائیں طرف گھمایا تو سکرین روشن ہو گئی۔ اب سکرین پر آپریشن روم کا منظر نظر آ رہا تھا۔ آپریشن روم قطعی خالی تھا۔ یہ منظر ریوالوروں کے دستوں میں لگے ہوئے ریگا ویژن آئی کی وجہ سے نظر آ رہا تھا۔ خالی کمرہ دیکھ کر اسے X2 کی موت کا مزید یقین ہو گیا۔ اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے مشین آف کر دی اور پھر پکنک پر جانے کی تیاریاں کرنے لگا تاکہ عمران عرف پرنس آف ڈھمپ کو ختم کر کے
اپنے راستے کی تمام رکاوٹیں ختم کر لے اور پھر اطمینان سے اپنے مشن کی تکمیل میں مصروف ہو جائے۔ بیچ لگژری پر اس وقت میلے کا سا سما تھا۔ احمقان کلب کے تقریباً 200 کے قریب ممبران عجیب و غریب لباسوں میں وہاں موجود تھے، اور وہ سب مصنوعی تہذیب اور رسمی آداب سے مبرہ ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ اٹکھیلیاں کر رہے تھے۔ ان کی حرکات دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ سب پاگل ہوں، حالانکہ صحیح معنوں میں ان میں ایک بھی پاگل نہیں تھا۔ احمقان کلب کے ممبران میں ذی حیثیت نوجوان تاجر، بڑے بڑے سرکاری آفیسران اور جاگیردار شامل تھے۔ وہ سب اس کلب کے ممبر اس لیے بنے تھے تاکہ اس کے فنکشنز میں وہ تہذیب اور رسمیات کی پابندیوں سے ہٹ کر اپنا وقت خالصتاً تفریح میں گزار سکیں، اور اس طرح ذہنی سکون کے علاوہ دل کی تسکین بھی حاصل کر سکیں۔ اتنے میں ایک گاڑی پارکنگ شیڈ میں آ کر رکی اور عمران اور جوزف نیچے اترے۔ عمران کی شان ہی نرالی تھی، شارک اسکن کی شیروانی اور نیچے چوڑی دار پاجامہ، پیروں میں سلیم شاہی جوتے، سر پر سرخ ریشمی کپڑے کی بڑی خوبصورت پگڑی، اور پگڑی کے اوپر ایک بڑی سی کلغی تھی جس میں ایک انتہائی قیمتی ہیرا جگمگا رہا تھا۔ گلے میں قیمتی پتھروں کا ہار موجود تھا، اور جوزف حسب روایت باڈی گارڈ کے دونوں ریوالور پہلوؤں سے لٹکائے ہوئے بڑے مؤدبانہ انداز میں عمران کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کار سے اتر کر پنڈال میں داخل ہوئے، وہاں موجود تمام لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ عمران اس وقت اتنا وجیح معلوم ہو رہا تھا کہ وہاں موجود عورتیں تو دل تھام کر رہ گئیں، اور مرد رشک کی آگ میں جل مرے۔ عمران بڑے باوقار انداز میں چلتا ہوا درمیان میں آ گیا۔ اسی لمحے شیلا دور سے بھاگتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ اس وقت وہ صرف باڈی اور انڈر ویئر میں ملبوس تھی، اور اس کا جسم خوبصورت جلوے بکھیر رہا تھا۔ عمران کے قریب آ کر وہ رک گئی تھی اور انتہائی متاثر کن نظروں سے عمران کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایسے جذبات نظر آ رہے تھے جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ عمران کی وجاہت پر مر مٹی ہے۔ ہیلو پرنس، شیلا نے بڑے میٹھے لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہیلو مس شیلا، عمران نے بڑے باوقار لہجے میں کہا۔ شیلا نہیں، شیلا۔ پرنس، شیلا نے نام کی تصحیح کرتے ہوئے کہا، اور پھر آگے بڑھ کر عمران کا بازو پکڑتے ہوئے سرگوشی کی۔ پرنس، تم یہاں سے بھاگ جاؤ، تمہارے لیے یہاں خطرہ۔ شیلا نے ابھی فکرہ مکمل نہیں کیا تھا کہ اس کی پشت پر سے پرنس ونچل کی آواز ابھری۔ ہیلو پرنس، آج میں بہت خوش ہوں، آج میں نے ایک عظیم کامیابی حاصل کی ہے۔ پرنس ونچل نے عمران کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ ارے ارے، یہ کیا کر رہے ہو؟ میری کریز خراب ہو جائے گی، 3 گھنٹے لگائے ہیں انہیں استری کرتے ہوئے۔ اور ہاں، تم خوش کیوں ہو؟ کیا تمہاری بانج بطخ نے انڈے دے دیے ہیں؟ عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہ پرنس، بائی گاڈ یہی سمجھ لو۔ اچھا آؤ میرے ساتھ چلو، اسی خوشی میں سمندر میں نہائیں۔ پرنس ونچل نے عمران کا بازو پکڑتے ہوئے اسے گھسیٹتے ہوئے کہا۔ اے مسٹر، اپنا بازو پرنس کے بازو سے ہٹا لو، ورنہ میں دوسری بار کہنے کے بجائے بازو توڑ دیا کرتا ہوں۔ اچانک جوزف نے آگے بڑھ کر انتہائی تحکمانہ لہجے میں پرنس ونچل سے کہا، اور پرنس ونچل نے چونک کر جوزف کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظروں میں پسندیدگی کے آثار ابھرے، مگر دوسرے لمحے ان میں وحشت اور درشتی ابھر آئی۔ پرنس، یہ جانور تم نے پالا ہوا ہے، اسے تہذیب بھی سکھانی چاہیے تھی۔ پرنس ونچل نے بڑے نفرت آمیز انداز میں جوزف کی طرف دیکھتے ہوئے عمران سے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، جوزف کا ہاتھ گھوما اور اس کا ہتھوڑے نما مکہ پوری قوت سے پرنس ونچل کے جبڑے پر پڑا، اور پرنس ونچل اچھل کر 2 فٹ دور جا گرا۔ دوسرے لمحے جوزف نے ہولسٹر سے ریوالور نکال لیا اور چاہتا تھا کہ پرنس ونچل پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دے کہ عمران نے اسے ڈانٹ دیا۔ جوزف نہتے آدمی پر ریوالور نکالتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور جوزف نے پھرتی سے دوبارہ ریوالور ہولسٹر میں ڈال لیا۔ اس دوران پرنس ونچل دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا۔ وہ دانت بھینچے جوزف اور عمران کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور انتقام کے چراغ جل اٹھے تھے۔ تم نے پرنس ونچل پر ہاتھ اٹھایا ہے، اس لیے اب تم دونوں یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ اس نے انتہائی سنجیدہ اور کرخت لہجے میں عمران اور جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ تمہاری سیکرٹری مجھے بتلا رہی تھی کہ مجھے یہاں خطرہ ہے، اس لیے میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ اس لیے میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، اگر تمہاری سیکرٹری کی بات سچ ہے تو پھر میں بھاگنے کی تیاری کروں،
یقین کرو میں نے بھاگنے میں عالمی ریکارڈ قائم کیا ہوا ہے۔ عمران نے بڑے بے نیازانہ لہجے میں کہا۔ تم موت سے نہیں بھاگ سکتے عمران، پرنس ونچل نے پہلے سے بھی زیادہ کرخت لہجے میں جواب دیا۔ اس کے چہرے پر چڑھا ہوا حماقت کا خول اتر چکا تھا اور اب اس کا چہرہ کسی ایسے درندے کا چہرہ معلوم ہو رہا تھا جو اپنے شکار پر جھپٹنے والا ہو۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے عمران سیریز کا ناول پرنس ونچل، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی دوسری قسط تھی۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی کہانیوں کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔